پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک بڑا ہی دردناک واقعہ سنانے والے ہیں۔ اسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس طرح ظالم بھائیوں نے اپنی سگی بہن کو دفن کر دیا۔ اس واقعے کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، ایک شخص اس واقعے کو کچھ اس طرح بیان کرتا ہے کہ آج سے 4 سال پہلے میرا تعلق ایک ایسے قبیلے سے تھا جو چوری کیا کرتا تھا۔ چوری کرنے کے بعد ہم لوگ الگ الگ ہو کر کہیں چھپ جاتے تھے تاکہ پولیس ہم کو پکڑ نہ سکے۔ ایک دن بینک میں چوری کرنے کے بعد میں اور میرے ساتھی فرار ہو گئے۔ ہم لوگ فرار تو ہو چکے تھے لیکن ہم پولیس کی نظروں میں آ چکے تھے اور پولیس ہمارا پیچھا کرنے لگی۔ ہم لوگ بھاگنے لگے اور الگ الگ راستے اختیار کرنے لگے۔ آخر کار ہم لوگ پولیس سے بچ نکلے اور پھر میں ایک بس میں بیٹھ گیا اور کہیں دور جا کر اتر گیا۔ جہاں میں اترا تھا اس جگہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ مجھے تو بس ایک ہی فکر تھی، کہیں پولیس مجھے پکڑ نہ لے۔ میں جس جگہ اترا تھا وہ ویران علاقہ تھا۔ دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ سامنے قبرستان تھا۔ میں چلتے چلتے قبرستان تک پہنچ گیا۔ 14ویں کا چاند چمک رہا تھا جس کی وجہ سے سب کچھ صاف نظر آ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ آج رات میں قبرستان میں رک جاتا ہوں اور صبح ہوتے ہی یہاں سے چلا جاؤں گا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں بہت سخت جان و دل کا مالک تھا۔ ایسی حالت میری کبھی نہیں ہوئی تھی جیسی حالت اس رات ہو گئی۔ اس رات میں نے فیصلہ کر لیا تھا میں ایسا کام کبھی نہیں کروں گا جس کی وجہ سے میری جان خطرے میں پڑ جائے۔ میں برا نہیں تھا، بس برے دوستوں میں پھنس گیا تھا۔ میں ایک قبر کے پاس بیٹھ گیا۔ میرے پاس ایک چادر تھی۔ چادر اوڑھ کر میں سونے ہی والا تھا۔ مجھے ایک آواز سنائی دی جو یہ کہہ رہی تھی کہ بھائی مجھے مت مارو، میں نے کچھ نہیں کیا، میں گناہ گار نہیں ہوں۔ یہ سن کر میں اٹھ کھڑا ہوا۔ آخر کیا ماجرا ہے؟ جب میں نے دیکھا تو میرے سامنے 4-5 لڑکے تھے جو ایک لڑکی کو گھسیٹتے ہوئے قبرستان لا رہے تھے۔ ان میں سے ایک لڑکے نے کہا، تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ ہم بھائیوں کی عزت خاک میں ملاتے ہوئے۔ ہم لوگ تو سمجھ رہے تھے کہ تو پھپھو کے گھر ہے لیکن تو حرام کام کروانے کے لیے کہیں اور تھی۔ ایک لڑکے نے اس لڑکی کو پکڑا ہوا تھا اور باقی سارے لڑکے قبر کھود رہے تھے۔ قبر کھودنے کے بعد ان لوگوں نے زندہ لڑکی کو قبر میں پھینک دیا اور مٹی ڈالنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ ان میں سے ایک لڑکا کہنے لگا، جلدی کرو کوئی دیکھ نہ لے۔ ان لوگوں نے دفن کیا اور وہاں سے چلے گئے۔ لڑکی کو زندہ قبر میں دفن کرنے کے بعد وہ لوگ وہاں سے بھاگ چکے تھے۔ میں جلدی سے اٹھا اور اس کے پاس گیا۔ وہ لوگ جلدی میں بیلچہ وہیں چھوڑ گئے تھے۔ میں نے جلدی سے قبر کھودنا شروع کر دی کیونکہ میں نے دیکھ لیا تھا کہ اس لڑکی کو زندہ دفن کیا گیا ہے۔ میری پوری کوشش تھی کہ کسی طرح اس لڑکی کو زندہ نکال سکوں۔ جب قبر کے اندر سے لڑکی کی آواز سنائی دی تو مجھے حوصلہ ہوا کہ لڑکی ابھی زندہ ہے۔ میں پوری کوشش کرنے لگا کسی بھی طرح قبر سے مٹی ہٹا سکوں۔ میں کوئی نیک انسان تو نہیں تھا۔ اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو اس لڑکی کو زندہ بچانے کی ضرور کوشش کرتا۔ میرے خیال سے اتنا بے ضمیر کوئی نہیں ہو سکتا جتنا اس لڑکی کے بھائی تھے۔ میں نے کھودتے کھودتے قبر میں ایک سوراخ کر دیا تاکہ اس قبر کے اندر آکسیجن پہنچا سکوں۔ پھر اچانک اس لڑکی نے ایک چیخ ماری تو میں ڈر سا گیا۔ میں نے اس کی آواز سننے کی کوشش کی۔ میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ کافی دیر تک کوئی آواز نہ آئی تو میرے چہرے پر ایک مایوسی چھا گئی، لیکن میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ جب میں نے قبر سے ایک بچے کے رونے کی آواز سنی۔ میں پریشان ہو گیا کہ آخر بچے کے رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ قبر کے اندر تو لڑکی تھی لیکن یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ میں ڈرنے والوں میں سے تو نہیں تھا لیکن اس وقت میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ لیکن جو بھی تھا مجھے تو قبر کھود کر اس لڑکی کو زندہ باہر نکالنا تھا۔ میں نے ایک مرتبہ پھر سے ہمت جمع کی اور جب قبر پوری طرح کھل چکی مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک چکی تھی۔
کیونکہ قبر میں ایک بچہ بھی تھا اور وہ لڑکی بہت زیادہ پریشان تھی اور دونوں قبر میں پڑے ہوئے تھے۔ مجھے یہ سوچنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگا تھا وہ لڑکی حمل سے تھی اور اس نے قبر میں ایک بچے کو جنم دیا تھا۔ میں نے اس لڑکی کو اور اس کے بچے کو قبر سے فوراً نکالا۔ میرے پاس جو چادر تھی میں نے اس چادر سے دونوں کے جسم کو ڈھک دیا۔ لڑکی کی حالت بہت زیادہ نازک تھی اور وہ بہت تکلیف میں تھی اور وہ بچہ بھی روئے جا رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر میں کیا کروں۔ اچانک مجھے سڑک پر ایک گاڑی نظر آئی۔ میں اس ماں اور بچے کو چھوڑ کر جلدی سے گاڑی کی طرف بھاگا۔ پتہ نہیں کیسے لیکن اتنی رات کو وہ لوگ بھی اچانک رک گئے اور وہ لوگ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے۔ میں نے کہا میں اور میری بیوی رات کو راستے سے گزر رہے تھے۔ اچانک قبرستان میں میری بیوی کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا اور یہیں پر ڈلیوری ہو گئی اور میں نے ان سے مدد کے لیے کہا تو وہ سچ جاننے کے لیے میرے ساتھ آئے تو میری بیوی اور میرے بچے کو دیکھ کر سارا ماجرا سمجھ گئے اور انہیں میری بات پر یقین ہو گیا اور ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ ان تینوں کو ہماری مدد کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ گاڑی والے نے بھی ہماری مدد کی اور اس لڑکی اور بچے کو اسپتال لے گئے۔ میں نے جو بینک میں چوری کی تھی اس کا حساب میں نے اپنے ساتھیوں سے مانگا۔ ان لوگوں نے مجھے حساب دے دیا۔ اس لڑکی کو اس جگہ لے گیا جہاں میں خفیہ طور پر رہا کرتا تھا اور جب اس لڑکی کی حالت ٹھیک ہو گئی تو میں نے اس سے سارا ماجرا پوچھا۔ اس نے مجھے اپنی پوری کہانی بتانا شروع کی۔ اس نے کہا کہ میرا نام فرزانہ ہے۔ ایک دن کالر سے واپس آتے ہوئے اچانک ایک لڑکا میرے پیچھے لگ گیا اور اس نے مجھے ایک خط لکھا جس خط میں لکھا ہوا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور اس کا نمبر بھی نیچے لکھا ہوا تھا۔ پہلے تو میں نے اس سے انکار کیا لیکن پتہ نہیں بعد میں کیسے شیطان نے میرے اندر وسوسے ڈالنا شروع کر دیے اور اس کمزور لمحے کی زد میں آ کر میں نے اس کے موبائل نمبر پر فون کر دیا اور یوں ہمارا رابطہ ہو گیا اور پھر بات ملاقات تک پہنچ گئی۔ میرے 4 بھائی بھی تھے۔ جب وہ لوگ کام پر چلے جاتے تو میں اس لڑکے کو اپنے گھر میں بلا لیتی۔ گھر پر کوئی نہیں ہوتا تھا۔ پھر میں شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ گناہ کر بیٹھی جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، جس کی سزا میں ابھی تک بھگت رہی ہوں۔ اور جب ناجائز اولاد میرے پیٹ میں پلنے لگی تو میں نے اس بات کا ذکر اپنی پھپھو سے کیا اور میری پھپھو نے مجھے بہت باتیں سنائیں لیکن انہیں اپنی عزت بچانی تھی اس لیے وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئیں، لیکن پانی سر سے گزر چکا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اب حمل ضائع نہیں ہو سکتا، اس لڑکی کی موت بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے اس لڑکے سے رابطہ کیا اور میں نے کہا کہ تم اپنا رشتہ میرے گھر بھیجو۔ اس نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں کہ یہ بچہ کس کا ہے، تم مجھ پر الزام لگا رہی ہو اور اب مجھ جیسی بدکار لڑکی کے ساتھ کون شادی کرے گا۔ معاملہ سنگین ہو گیا، مگر پھپھو نے کہا کہ اگر تمہارے بھائیوں کو اس بات کا پتہ لگ گیا تو تم جان سے جاؤ گی۔ پھپھو نے میرے بھائیوں سے کہا کہ میں اسے اپنے گھر لے جا رہی ہوں۔ میرے بھائیوں نے کہا کہ ہمارا کھانا وغیرہ یہی بناتی ہے، ہم کیسے اس کے بغیر گزارا کریں گے، ہم تو دن کو کام پر چلے جاتے ہیں، یہ تو اپنا سارا گھر سنبھالتی ہے۔ تو پھپھو نے کہا کہ یہ تو بہت بیمار ہے، اگر تم لوگوں کو کام والی چاہیے تم لوگ شادی کر لو۔ نہ جانے کیسے پھپھو نے میرے بھائیوں کو راضی کیا، پھر وہ مجھے اپنے گھر لے آئی۔ پھپھو کے گھر میں اس کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا رہتا تھا۔ پھر مجھے ان کو بھی اپنی کہانی سنانی پڑی اور حمل کے 9 مہینے وہیں گزر گئے، لیکن جب میری ڈلیوری کا وقت آیا تو میرے بھائی پھپھو کے گھر پہنچ گئے۔ نہ جانے انہیں کیسے خبر پہنچی، وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے قبرستان لے آئے، پھر انہوں نے مجھے زندہ دفن کر دیا۔ جب انہوں نے مجھے قبر میں زندہ دفن کر دیا اور میرا دم گھٹنے لگا تو میں چلانے لگی اور اللہ پاک سے مدد مانگنے لگی اور میں اس وقت بہت زیادہ تکلیف میں تھی۔ ایک طرف تو میرا دم گھٹ رہا تھا اور دوسری طرف مجھے حمل کا بھی درد شروع ہو گیا۔ میں نے سچے دل سے توبہ کر لی اور کبھی کوئی گناہ نہ کرنے کا ارادہ بھی کر لیا اور اللہ پاک سے دعا مانگنے لگی، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے اور مجھے آخری موقع دے، مجھے اس قبر سے باہر نکال دے
میں وعدہ کرتی ہوں کہ پھر دوبارہ کبھی کوئی ایسا گناہ نہیں کروں گی۔ یا اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو میری مدد کر۔ اگر میری کوئی نیکی آپ کو پسند ہے تو اس کے صدقے مجھے یہاں سے نکال دے۔ میں اس وقت جانتی تھی کہ آدھی رات کو قبرستان میں مجھے کوئی بھی بچانے نہیں آئے گا، لیکن اسی وقت اللہ پاک کو میں نے دل سے پکارا۔ میرا یقین کامل تھا، ان لوگوں نے قبر کے اوپر زیادہ مٹی نہیں ڈالی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھیج دیا۔ تم نے پہلے ہی کوشش میں میرے لیے ہوا کا راستہ کھول دیا۔ ایک پل تو مجھے لگا کہ میرے بھائی واپس آ گئے مجھے نکالنے کے لیے، کیونکہ ان کے سوا قبرستان میں اس وقت کوئی نہیں تھا اور نہ کوئی جانتا تھا۔ لیکن اسی وقت میرے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا، کیونکہ بچے کی پیدائش کا وقت آ گیا تھا۔ کتنی عجیب بات ہے، میں یہ سوچ کر حیران ہوں میرا بچہ کیسا ہے۔ اس نے پہلی سانس قبر کے اندر لی۔ لوگ دنیا میں آتے ہیں اور اس نے تو اپنی زندگی ہی قبر سے شروع کی، لیکن اس بچے کی زندگی انوکھی تھی جس نے اپنی پہلی سانس قبر کے اندر لی۔ میں نے اللہ پاک سے وعدہ کیا کہ اب میں کوئی گناہ نہیں کروں گی، اور میں اپنے سارے گناہوں کی اس سے معافی مانگتی ہوں۔